شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا. قال الله تعالى في مقام آخر: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال الله تعالى في مقام آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز بھائیوں، دوستوں، حاضرین، سامعین، حضرات، اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے اوپر بیش بہا انعامات کیے. انسان پر ہر سیکنڈ اور ہر لحظہ میں اللہ کے احسانات اور انعامات ہے. اس لیے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے میرے بندے، اگر تم میرے احسانات اور میرے انعامات کو اس کا احاطہ کرنا چاہتے ہو تو نہیں کر سکتے.
اس کو شمار کرنا چاہتے ہو تو شمار نہیں کر سکتے، اس کو اگر گننا چاہتے ہو تو گن نہیں سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے، اس رب نے ہمیں اور آپ کو انسانی شکل میں اللہ رب نے ہمیں پیدا فرمایا، اور اس انسانی شکل پر اللہ رب قسمیں اٹھا کر فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 4 قسمیں اٹھا کر فرماتے ہیں کہ میں نے یقیناً انسان کو بہت حسین صورت میں بہت خوبصورت پیدا فرمایا، اور انسان کو کائنات کا شہزادہ بنایا ہے، اشرف المخلوقات کا لقب یہ انسان کو اللہ نے عطا فرمایا، اور اس انسان کے لیے اللہ رب العزت نے سارے کائنات کو مسخر کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ وہ ایک بڑے اچھے جانور کو اس کو مہار سے رسی سے پکڑ کر لے جا رہا ہے، اس جانور کو نہیں پتہ مجھ میں کتنا طاقت ہے۔ ایک چھوٹا بچہ جو اپنے آپ کو پورا سنبھال بھی نہیں کر سکتا، خود وہ چلنے کی بھی پورا لائق نہیں ہوتا، لیکن صرف اس کے ہاتھ میں مہار ہے، رسی ہے گھوڑے کی، اور اس ساتھ چل رہا ہوتا۔ تو بھائیو دوستو بزرگوں، عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہم اور آپ پر بہت بڑے احسان کیے، بے شمار انعامات ہیں، اور اس کی شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ ان انعامات کی شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ فرماتے ہیں وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو انعامات میں اور مزید ترقی ملے گی، اضافہ ملے گا۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، آج کل اللہ کے انعامات بے شمار ہیں، لیکن ہمارے زبان پر شکریہ کے ایک لفظ بھی نہیں ہے، ہر وقت گلے کرتے ہیں، مجھے کچھ ملا نہیں، مجھے کچھ دیا نہیں۔ اور ایک شکریہ وہ عمل کے ذریعے سے ہوتا ہے، ایک دل سے بندہ کہے کہ اس کا شکریہ ادا کرے، دل میں انسان کا یہ شکریہ ہو، اس پر خوش ہو کہ اللہ جو نعمتیں دیے اس پر بندہ خوش ہے دل سے، ایک زبان پر اس کا اظہار کرے کہ الحمدللہ کی شکل میں، کہ الحمدللہ اللہ نے انسان پیدا فرمایا، آنکھیں دی، بولنے کے لیے زبان دیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، چلنے کے لیے پاؤں دی، پکڑنے کے لیے ہاتھ، اور اس طرح سوچنے کے لیے دماغ دیے۔ ایک تو زبان سے الحمدللہ بندہ کہے، ایک ہے عملاً اس کا شکریہ ادا کرے، اور زبان پر تو ہم کبھی کبھی کہہ سکتے ہیں الحمدللہ، لیکن عملاً شکریہ یہ معلوم بھی نہیں کیا ہے۔ تو عملاً شکریہ یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کے ان انعامات کو اس جگہ پر استعمال کرے جس کے لیے اللہ نے وہ نعمتیں دیے ہیں، آنکھ دیے ہیں دیکھنے کے لیے، تو جہاں پر اللہ چاہتے ہیں وہاں استعمال ہو جائے، جہاں اللہ منع کرتے ہیں وہاں سے ہم اس کو منع کریں، اس کو نہ استعمال کریں۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، اس رب نے جو سارے کائنات کا مالک ہے، لہو ملک السماوات والارض، اور رب جو 7 زمین اور 7 آسمان کا رب ہے، اور رب جو احد ہے، اور رب جس کا آخر نہیں، جو اول سے موجود ہے، اب بھی موجود ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ایسا رب جس کو خود نیند نہیں آتی،
بلکہ اونگ بھی نہیں آتی، وہ ہمارے ہر چیز پر قادر ہے، ہمارے ہر ادا اور ہر حرکت سے واقف ہے، ہر سننے کو وہ دیکھ رہے ہیں، ہر دیکھنے سے وہ خبردار ہے، یہاں تک کہ دل میں جو خیال آتا ہے اس سے بھی غافل نہیں۔ جس زبان میں بھی بندہ بات کرے اللہ رب اس زبان سے اس کو سمجھتا ہے، چاہے پہاڑی ہو، کشمیری ہو، سندھی ہو، بلوچی زبان میں ہو یا پشتو زبان میں ہو، پنجابی زبان میں ہو، جس زبان میں بھی اللہ سے مانگے یا انسان جس زبان میں بھی بولے اللہ کو اس کا علم ہے، اس سے خبردار ہے اور اس پہ واقف ہے۔ انسان ایک کمرے میں جہاں کوئی بھی نہیں ہے اور انسان کوئی عمل کرتا ہے اللہ کو اس کا علم ہے۔ تو بھائیوں دوستو بزرگوں، اس رب نے ہم اور آپ پر انعامات کیے ہیں، دنیا میں زندگی دی ہے، یہ زندگی کا کچھ مقصد ہے، دنیا میں آنے کا کچھ مقصد ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کسی چیز کا مقصد ہوتا ہے، بغیر مقصد کے ہم کوئی چیز نہیں رکھتے، یہاں تک کہ گھر میں کوئی جانور رکھنا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی مقصد ہوتا ہے، بغیر مقصد کے ہم جانور نہیں رکھتے۔ تو اللہ نے اتنے خوبصورت انسان کیا بغیر مقصد کے پیدا فرمایا؟ اس لیے انسان کا مقصد ہے کہ انسان اللہ کی عبادت میں زندگی گزارے۔ اللہ رب نے انسان کی اور جنات کی پیدائش اس لیے کی کہ انسان اپنے رب کی عبادت کرے، انسان اپنے رب کی عبادت کرے۔ اب عبادت کس طرح کرنی ہے، رب کو کس طرح راضی کرنا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ ابتدا سے جب امت میں بگاڑ آنے لگی، حضرت نوح علیہ السلام اللہ نے اس کو پہلا نبی بنا کر دنیا میں بھیجا، امت کو راہ راست پر لانے کے لیے۔ نبی تب آتے تھے جب امت میں بگاڑ پیدا ہوتی تھی، امت بگاڑ اور نافرمانی پہ جاتے تھے تو اللہ رب العزت نے اس امت پر، اپنے بندوں پر مہربان ہے، شفیق ہے، رحم کرنے والے ہیں، تو رہنما اور پیغمبر بھیجتے تھے کہ لوگوں کی رہنمائی کرے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے، گناہوں سے منع کرے، جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں سے منع کرے۔ یہ انبیاء کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ اور جو لوگ مانتے تھے اللہ رب نے اس کو دنیا میں کامیاب ہو کر دکھایا، اور جو نہیں مانتے تھے نبی کی باتوں کو، اللہ کی حکموں کو نہیں مانتے تھے، اللہ رب نے اس کو ناکام کر کے دکھایا۔ اس بات پر تھوڑا سا غور کریں، آج تک جتنے بھی لوگ دنیا سے ناکام ہو کر گئے وہ بے دینی کی وجہ سے ناکام ہو کر گئے، بے دینی کی وجہ سے ناکام ہو کر گئے۔ اور آج تک جتنے بھی لوگ کامیاب دنیا سے گزرے وہ دین کی وجہ سے کامیاب ہو کر گزرے۔ دین کے ہوتے ہوئے دنیا سے کوئی ناکام نہیں گزرا، اور بے دینی کے ہوتے ہوئے کوئی کامیاب نہیں گزرا دنیا سے۔ تو بھائیوں دوستو بزرگوں، یہ تبلیغ والے جو اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کی بلکہ سارے انسانیت کی کامیابی اللہ رب العزت نے پورے دین میں پر چلنے میں رکھی ہے، تو یہ ہے اس کا ثمرہ، اس کا مقصد یہی ہے۔ جس نے زندگی میں دین لایا، اللہ کے احکامات پر زندگی گزاری، نبی کے طریقوں پر زندگی گزاری، وہ اگرچہ دنیا میں دنیا کے سہولتوں سے دور تھے، دنیا کے آسائشوں سے دور تھے، دنیا کے جاہ و جلال سے دور تھے، لیکن دنیا کے اسباب سے دور تھے، لیکن اللہ نے اس کو کامیاب فرمایا۔ اور جس کے زندگی میں اللہ کی دین نہیں، اللہ کے احکامات نہیں، اگرچہ اس وقت کا بادشاہ کیوں نہیں، اللہ نے اس کو ناکام کر کے دکھایا۔
بادشاہت کے ہوتے ہوئے، بادشاہت کے تخت کے ہوتے ہوئے اللہ نے اس کو ناکام کر کے دکھایا۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، یہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ آخری نبی ہے، اللہ نے اس کو مبعوث فرمایا۔ ہم تبلیغ والوں سے سنتے ہیں، ایسے وقت میں، ایسے لوگوں میں جہاں ہر طرف دین سے دوری تھی، لوگوں میں جہالت، اور اتنا جہالت کے اس مقام پر تھے کہ اس پر کوئی حکومت کرنا بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہم اس پر کوئی بندہ حکومت کرے، اپنے زندہ بیٹیوں کو درگور کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان لوگوں پر محنت شروع کیا، اور پہلے جن لوگوں پر محنت کی اسی طرح اس صحابہ کرام نے ایمان لایا اور فوراً نبی کا کام کو اپنا کام سمجھا، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرا بعد دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ یہ صحابہ کرام اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ نبی آخری ہے، یہ کام ہر امتی کے ذمے، ہر امتی کے ذمے، یہ صرف مفتی حضرات کا، علماء اکرام حضرات کا اور تبلیغ والوں کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کو دعوت دیں، دین کی دعوت دیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، دین کی طرف بلائے، یہ صرف خاص لوگوں کی کام نہیں ہے، یہ ہر امتی کی ذمہ داری ہے۔ اگر قرآن پر ایمان ہے تو قرآن کے چوتھے پارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگ بہترین امت ہو، تم لوگ دنیا میں اللہ رب نے تم کو بھیجا ہے کس لیے؟ تأمرون بالمعروف، لوگوں کے خیر کے لیے، تاکہ لوگ کیا کرے؟ آپ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے منع کرے۔ یہ ہر امتی کی ذمہ داری ہے۔ مولانا الیاس رحمہ اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ جو بندہ دعوت کا کام نہیں کرتا، نیکی کی طرف بلاتا نہیں، گناہوں سے منع کرتا نہیں، یہ بندہ عملاً، یہ بندہ کیا ہے بھائی؟ یہ بندہ عملاً اس بات کا گواہی دے رہا ہے کہ دوسرا نبی آئے گا۔ کیا کر رہا ہے؟ کہ دوسرا نبی آئے گا۔ تو بھائی یہ ذمہ داری ہمارے ہر بندے کی ہے، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے امیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے بادشاہ ہے، چاہے گدھا ہے، یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو نبی کا کام ہے، اس امت کو اللہ رب نے نبی کی نائب بنایا ہے، تو یہ امت اس کام کو چھوڑ چکی ہے۔ جب تک دین کا محنت ہوتا تھا، ایمان کی محنت ہوتی تھی، جب تک لوگوں کے ایمان کی کیفیت کا ایک دو واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے آقا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے ہمراہ مدینہ منورہ سے باہر جنگل میں ایسے چلے گئے، وہاں پہنچے تو کھانے کے لیے بیٹھ گئے، تو ایک چرواہے کو دیکھا جو کہ پہاڑ میں، جنگلوں میں وہ بکریاں چرا رہا ہے۔ تو وہاں سے انہیں ان کو دعوت دی کہ آ جاؤ آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائے۔ جب بندہ کہیں بیٹھا ہوا ہے، کھانا کھا رہا ہے، ادھر ادھر دیکھے کوئی ہے تو اس کو دعوت دینا چاہیے، اس کو دعوت دینا چاہیے۔ تو اس لیے اس نے اس کو دعوت دی، تو انہوں نے کہا نہیں میں تو روزے سے ہوں۔ ایک غلام، ایک چرواہا گرمی کے موسم میں، پھر عرب کی گرمی مشہور ہے، وہ وہاں پر روزے سے ہے، نفلی روزہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد انہیں امتحاناً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امتحاناً اس سے کہا کہ آپ ایسا کریں، ایک بکری ہمیں دے دے، ہم اس کو ذبح کریں گے اور
پکائیں گے، آپ کو بھی تھوڑا سا افطاری کے لیے دے دیں گے، ہم آپ کو پیسے دے دیں گے۔ انہوں نے کہا میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں تو غلام ہوں، میں تو نوکر ہوں، یہ میری ملکیت میں نہیں ہے۔ فرمانے لگے کہ آپ کے مالک کو کیا پتا، آپ اس کو بتا دینا کہ ایک بکری کسی بھیڑیے نے کھا لیا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یا اس کو کیا پتا اتنے سارے بکریاں ہیں، ایک آدھا کم ہو جائے تو وہ کون سا گنتا ہے روزانہ، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو آپ کا مالک تو ادھر نہیں ہے، آپ ہمیں دے دیں۔ تو اس نے ایک عجیب جملہ فرمایا، فَأَيْنَ اللَّهُ، میرا مالک نہیں ہے پر اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو موجود ہے، اللہ کہاں جائے گا پھر؟ یہ ایمان کی کیفیت ہے، ایک غلام کی، ایک چرواہے کی یہ کیفیت موجود ہے۔ کیوں؟ محنت ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلذذ کے لیے بار بار یہ جملہ کہتے تھے، اور اس کو ایک کیفیت آ جاتی تھی کہ دیکھیں غلام کہہ رہا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، غلام کا یہ ایمان کا یہ کیفیت ہے۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، جب تک محنت ہوتا تھا غلاموں کی یہ کیفیت تھی ایمان کی، محنت ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت پہ جا رہا ہے رات کو کسی ٹائم پہ، اور گھر سے آواز آ رہی ہے، ایک ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی آج دودھ کم ہے، اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اعلانیہ جاری کیا ہے کہ جو ملاوٹ کرے گا اس کو سزا دی جائے گی، جو ملاوٹ کرے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ تو فرمایا کہ وہاں سے ماں نے کہا کہ عمر تو اس وقت نہیں ہے۔ اب عمر کہاں ہے اس وقت؟ ہم تو گھر کے اندر ہیں، وہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی کہہ رہی ہے، اس کی گھر میں بیٹی، محنت ہو رہی ہے ایمان کی۔ آج ہمارے اسکول کی محنت تو ہے، انجینئرنگ کی محنت ہے، ڈاکٹر کی محنت ہے، اور اس طرح اور کئی دنیا کی محنتیں شروع ہے جس کو ہم محنت سمجھتے ہیں، لیکن ایمان کی محنت اس کو ہم محنت ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ پاگل لوگ ہیں، یہ فضول کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں بستر اٹھائیں ادھر جا رہے ہیں، بستر اٹھا کر ادھر جا رہے ہیں، پیسے فضول برباد کر رہے ہیں۔ ان پیسوں سے ان پیسوں سے اپنے بچوں کی کفالت کیوں نہیں کرتے؟ بھئی بچے اگر بھوک سے مر گئے تو یہ ناکامی نہیں ہے، اگر جہنم میں چلے گئے تو یہ ناکامی ہے۔ بغیر دین کے، بغیر کلمہ کے، بغیر نماز کے، بغیر ایمان کے مر گئے، اللہ کی قسم یہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا گھر میں بچی ہے، وہ کہہ رہی ہے عمر نہیں ہے، اللہ تو موجود ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو بھائیو دوستو بزرگوں، تبلیغ کا محنت لوگوں میں طلب پیدا کرنا، لوگوں میں دین کی محبت پیدا کرنا، لوگوں میں اللہ کی محبت پیدا کرنا، اللہ کے نبی کی سنتوں کی محبت پیدا کرنا، اسی محنت کا ثمرہ ہے۔ جس پر محنت ہوا، وہ لوگ جو جس پر کوئی حکومت نہیں کرنا چاہتے تھے، اللہ نے نبی کے زبان سے ان صحابے کے بارے میں ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ کرام کی مثال ستاروں کی مانند ہے، جو جس کا اقتداء کریں گے وہ ہدایت پالیں گے۔ صحابہ کرام نے نبی کے مجلس میں ہو وقت گزارا، دین پر سمجھوتا نہیں کیا، دین میں ایک کمی نہ آنے دی، دین کے لیے جانیں قربان کر دی، بچوں کو چھوڑنا پڑا، بچوں کو چھوڑا، بیویوں کو بیوہ کرنا پڑا، تو اس کے لیے بھی تیار تھے۔ اور ایک عورت ہے، عورت صحابیہ، وہ اپنے 4 نوجوان بچوں کو دعوت دیتی ہے کہ کل جہاد ہے، جہاد صحابہ کرام کفار کے ساتھ لڑیں گے، آپ جب جہاد بالکل گرم ہو جائے اس میں آپ جائیں، اور اس میں آپ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں۔ 4 بیٹیوں کی شہادت کا اطلاع ملتا ہے تو اپنے آپ کو پیٹنے اور شور مچانے کی بجائے شکریہ ادا کر رہا ہے، کیوں؟ ایمان بنا ہوا ہے۔ صحابہ کرام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو اس کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ ایک آخری واقعہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں اس نے شہادت قبول فرمایا، شہادت کو گلے لگایا، ہنس کر گلے لگایا، لیکن دین میں کمی نہ آنے دیا۔ جہاد ادھر سے کفار کے تیر برسائے جا رہے ہیں، ادھر سے کفار کی طرف سے اس کی طرف سے نیزے برس رہے ہیں، لیکن نماز کو نہیں چھوڑا۔ ہمارے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں آخری وقت میں صحابی فرماتے ہیں ہم نے ادھر کان قریب کر دی، اللہ کے نبی کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے، تو ہم نے کہا کیا ارشاد فرمائیں گے؟ تو فرمانے لگے الصلاۃ، اے میری امت ایک نماز ہے، یہ نہ چھوڑنا۔ آج ہم صرف جمعے کو اللہ معاف کرے نماز کے لیے آتے ہیں، یہ واجب ہے، علماء اکرام سے معلوم کرے۔ اس سے زیادہ اہم، اس سے زیادہ اللہ کا حکم وہ فرضیت کا ہے، جو کہ صبح کا ہے، وہ عصر کا ہے، ظہر کا ہے، عشاء کا، مغرب کا ہے۔ اگر جمعہ قضا ہو گیا تو اس کا آپ ظہر پڑھ سکتے ہیں، جمعہ کی نماز کے بجائے ظہر پڑھ سکتے ہیں، یہ واجب ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، پورا دین کا خلاصہ بیان فرمایا، ایک اللہ کے احکامات نہ چھوڑنا، اور اس میں سب سے اہم عمل وہ نماز ہے، یہ کبھی نہ چھوڑنا۔ اسی کا اقتداء کرتے ہوئے اللہ کے نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک طرف ادھر پیغام بھیجا آپ تھوڑا سا جنگ بندی کرے، ہم صلح تھوڑا سا ٹائم کے لیے جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وہاں سے جواب آیا ہم جنگ بندی نہیں کر سکتے، ہم جنگ جاری رکھیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ ظالم تو جنگ نہیں روکتے، لیکن ہم اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کچھ ساتھی ان کے ساتھ جنگ لڑے اور کچھ ساتھی ہمارے نماز پڑھے۔ جو تلواروں کے سائے میں امت نے نماز کر کے دکھایا، ہم تھوڑا سے سردی میں وہ نماز چھوڑ رہے ہیں، ہم تھوڑا سے سر میں درد آیا اس کے لیے ہم نماز چھوڑ رہے ہیں۔ بیوی نے کہا کھانا تیار ہے، ٹیبل لگا ہوا ہے، اور ادھر مؤذن کی طرف، اللہ کی طرف سے مؤذن اذان دے رہے حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جاؤ، نماز کے لیے حی علی الفلاح، کامیابی کے لیے آ جاؤ۔ ہم کہتے ہیں کھانے کھائیں گے اور یہ بعد میں دیکھیں گے۔ ہمارے لیے اللہ کے حکم، ہمارے دل میں محبت نہیں ہے۔ کیوں؟ دنیا کی محبت ہے، دنیا پر ہماری مال جان وقت لگائے اور ہمارے دین پر کچھ نہیں لگا، اس لیے اس کے لیے دل میں محبت ہی نہیں ہے، اس کی اہمیت بھی نہیں ہے۔ چاہے ٹنڈا نہ ہو جائے اس کی تو قدر ہے، لیکن نماز لیٹ پڑھیں گے اس کی قدر نہیں ہے، اس کا خیال نہیں ہے۔ تو بھائیو دوستو بزرگو، تبلیغ کا یہی فکر ہے۔ اللہ نے اس غم اور اس درد کے ذریعے، اس محنت کے ذریعے سے ان لوگوں کو جس نے کبھی اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے اس کو تہجد گزار بنا دیا۔ جس نے کبھی جسم پر پورے کپڑے جن عورتوں نے نہیں پہنے تھے، الحمدللہ دین کی وجہ سے، اس محنت کی وجہ سے اللہ نے اس کو باحیا، اتنا باحیا اللہ نے اس کو بنا دیا۔ فرماتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب ایک بیان میں فرما رہے تھے، مجھے فون آیا ایک عورت کی جو کہ ڈانسر تھی، جو کہ کلب میں ناچنے والی تھی، اس کے ساتھ بات ہوئی، وہ اللہ نے اس کو ایمان کی اور دین کی محبت دل میں ڈال دی، اور اس نے شرعی پردہ شروع کر دی۔ تو ایک دفعہ فون آیا، کہنے لگی مولانا صاحب میں تو بہت غمگین ہوں، مجھے بہت بڑی پریشانی لگی ہے۔ میں نے کہا بیٹی کیا ہے؟ کہنے لگی میں گاڑی میں جا رہی تھی تو کھڑکی کھلی، شیشہ کھل گیا کھڑکی، تو اس کی وجہ سے میرے آستین تھوڑا سا ایسے اوپر ہو گیا، تھوڑا سا ہاتھ نظر آنے لگا، تو کیا اب اس پر میری کتنی پکڑ ہوگی؟ اللہ اس پر کتنا ناراض ہو گیا ہوگا، اس کے لیے میں کیا کروں؟ آج اللہ معاف کرے ہمارے بازاروں میں عورتوں کی، ہمارے بیٹیوں کی، ہماری ماں بہنوں کی کیا کیفیت ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو بھائی دین کو
اس کو پکڑنا ہے، اس پر محنت کرنا ہے، اس کے لیے قربانی دینی ہے۔ جو ابھی ہمارے ساتھ جماعت میں ایک سابقہ گلوکار جو کہ انٹرنیشنل سطح پر، اس کے دبئی میں اور پاکستان کے مختلف شہروں میں، کراچی میں، یہاں تک کہ ابھی آ رہے تھے تو مری تک پہنچ گئے، تو کہنے لگے ادھر مری میں بھی میں نے پلانا ہوٹل میں میں نے پروگرام کیے ہیں، میں نے گانے گائے ہیں۔ اس کے ساتھ تبلیغ والوں نے بات کی، اس نے توبہ کیا، الحمدللہ علم 4 مہینے لگائے، اس کے بعد علم حاصل کی، نبی کے قال اللہ اور قال الرسول، اب الحمدللہ ایک مدرسہ چلا رہے ہیں، اب اس وقت سال میں نکلا ہے۔ جو گانے گاتے تھے اللہ کی نافرمانی، کہتے تھے شام سے صبح تک، اذانوں تک، جیسے اذان ہوتی تھی ایسے ہمارے باجے اور طبلے بند ہو جاتے تھے، اب الحمدللہ اللہ کی دین کی پرچار کر رہے ہیں۔ تو بھائی اس کے لیے وقت لگانے کی ضرورت ہے، وقت دینے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمارے بزرگ بہت فکر مند ہیں۔ قریب میں ہمارے اجتماع اسلام آباد کی، جو کہ آج عصر سے میرے خیال میں شروع ہونے والے ہیں، کچھ مجلس تو شروع بھی ہے بیانات، لیکن آج سے شروع ہے مستقل طور پر، اور اتوار کے دن دعائیں۔ اس کے لیے کون کون ساتھی ایسے ہیں جو انشاءاللہ عزم کرے کہ میں اس کے لیے جانے کے لیے تیار ہوں؟ کون کون ساتھی ہے؟